لیکن ان شکم پرور ملانوں نے، ان شیطان کے ٹھیکیداروں نے داڑھی رکھ رکھ کر، ٹوپیاں پگڑے لگا کر، فتوے دے دے کر اللہ کے نبی کی امت کو گمراہ کیا ہے۔ نیاز کے نام پر، فاتحے کے نام پر شرک کو پھیلایا ہے۔ اللہ کے حق کو مار کر غیر اللہ کو دیا ہے ان ذلیلوں نے۔ اس بیچاری خاتون کو یہ پتہ نہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، کیسے پتہ ہی نہیں کیسے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے یہ ضرور بتایا ہے یہ وہابی ہے، ہم سنی۔ یہ اس طرح سے ہندوستان کے اندر تاثر پر 80% لوگ، کتنے؟ 80% کلمہ پڑھنے والے، دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، عشق ہے، عشق نبیہ، عشق نبیہ، کبھی نہ پیا، کبھی نہ پیا، قوالیاں گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے نبی پہ جان دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پر تم جان کیا دو گے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کر لو، یہی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اسلام پیش کیا اس کا معنی سمجھ لو اور لوگوں کو بتلا دو، انشاءاللہ اسلام آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ امن و سلامتی کا دین۔ اسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، دل سے تسلیم کرنا کہ اللہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ اور نمبر 3، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اسلام ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا میرے مسلمان بھائیوں بہنوں؟ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تم مسلمان ہو تو کیوں ہو، اسلام کس کو کہتے ہیں، اسلام کا پریچے بتاؤ، اسلام کا تعارف بتلاؤ، تو آپ کبھی نروس نہیں ہونا، کبھی آپ فکر نہیں کرنا، فوری طور پر اس کو جواب دینا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے تابعداری اور فرما برداری میں رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنے والا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے، نہیں، نماز بھی پڑھو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، یہ بھی ضروری۔ واہ، اگر عورت ہماری بیوی بن گئی اور وہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے آپ کو بحیثیت شوہر قبول کر لیا، ہم آپ کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی رہ رہے ہیں، آپ کی مرضی اور آپ کی خواہشات کو بھی پوری کر رہے ہیں، بس کافی ہے؟ نہیں، صرف یہی اتنا بیوی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو غیر مردوں سے محفوظ رکھے، اپنے جسم کو غیر مردوں سے بولو محفوظ رکھے، تب وہ بیوی کہلانے کے قابل ہے۔ وہ بیوی نہیں کہلانے کا حق رکھتی ہے جو یقیناً حسین ہے، خوبصورت ہے، کھانا کھلاتی، بناتی، بچوں کو دیکھتی بھالتی، گھر کو، مال کو، دولت کو سینچتی ہے، سر دباتی ہے، پیر دباتی ہے، حکم کا مانتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی کے بسترے کو بھی گرم کرتی ہے، ہمارے دوستوں سے بھی شیک ہینڈ کرتی ہے، ان کو بھی اپنے جسم کا مالک بناتی ہے، ان کو بھی اپنے شوہر کی طرح وہ ویوہار کرتی ہے جو ایک شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو بتاؤ ایسی عورت بیوی کہلانے کا حق رکھتی ہے؟ بولو، اے نمازیوں، اے روزہ رکھنے والوں، اے حاجیوں، تم حج کرتے ہو، تم کلمہ پڑھتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے سوا کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی شہید کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بتاؤ تمہاری بھی وہی مثال ہے جو اس عورت کی مثال ہے جو تمہیں بھی شوہر سمجھتی ہے اور پڑوسیوں کو بھی شوہر سمجھتی ہے، جو حق تمہارا ہے وہی پڑوسیوں کو بھی یا تمہارے دوستوں کو بھی وہی حق دیتی ہے، جس طرح اسے بیوی کہلانے کا حق نہیں ہے اسی طرح تمہیں بھی مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام اور اللہ کا وعدہ ہے یہ میرے مسلمان بھائیوں، معلوم جب تم ایسا کر لو گے تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے
اللہ اکبر، مبارک ہو۔ اے لوگو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ اہل حدیث بھی ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ زور سے کہو اہل حدیث بھی ہیں۔ پتہ ہے اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیث اسے کہا جاتا ہے جو اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق، اپنی بزنس، اپنی تجارت، اپنا گھر، اپنے سماج کو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تعمیر کرتا ہے، اپنے آپ کو انہی کی باتوں پر ڈھالتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اسے اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ جو قال اللہ قال الرسول، اللہ کا فرمان آیا، نبی کا فرمان آیا، خلاص، اور یہی گارنٹی ہے جنت میں جانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں کو پیار کرے، میری سنتوں سے محبت کرے، میری سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر نافذ کرے، فقد احبنی، تو اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی دخل فی الجنت معی، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جاتا ہے۔ تو نبی کی محبت کی پہچان کیا ہے؟ نبی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی سے محبت کرنے کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ ادھر نبی کا حکم آ جائے، ادھر گردن جھکا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو صحابہ نے جو مقام حاصل کیا، اللہ کی رضا پائی مسلمانوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف آ رہا تھا، ابھی میں مسجد کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، اور آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اے فلاں بیٹھ جا۔ کسی کو آپ نے حکم دیا اے کھڑے ہونے والے بیٹھ۔ عبداللہ بن مسعود دروازے ہی میں بیٹھ گئے، ابھی پیر مسجد کے اندر نہیں رکھا، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ ختم فرمایا، آپ کی نظر مبارک پڑی کہ عبداللہ بن مسعود کو فوراً بیٹھے۔ خطبہ ختم ہوا، آپ نے بلوایا، کہا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے، ارے وہ میرے سامنے ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے اسے کہا تھا بیٹھ جا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ اللہ اکبر، یہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دیکھو، نبی سے محبت کی علامت دیکھو۔ نبی نے کہا تم کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے کیا معلوم آپ کس کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے کان میں آپ کا حکم آیا، میرے دل نے کہا عبداللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا نبی کا حکم ملنے کے بعد تو وہ مسجد کی طرف نہیں، وہ جہنم کی طرف اٹھے گا۔ عبداللہ بیٹھ جا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی، مجھے کیا معلوم؟ یہ ہے اطاعت، یہ ہے محبت، یہ آپ کو جنت میں لے جانا۔ یہ نہیں کہ نبی نبی یا کبھی نبی یا عشق رسول، محبت رسول، نبی 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 یا رسول اللہ المدد یا غوث المدد۔ واہ بیٹا واہ، تمہاری بیوی تمہیں بھی کہے ببلو کے ابا، ہاں تمہیں بھی پکارے، اور تمہارے پڑوسی کو بلائے ہائے ڈبلو کے ابا، ہیں تمہیں اچھا لگے گا؟ بولو، بھلے وہ تمہارا لنگوٹیا یار کیوں نہ ہو، اجی اور لنگوٹیا یار کو بلانا اور شک پیدا کرے گا۔ اجنبی کو کسی کو بلائے تو شاید اتنا شک نہ ہو، لیکن اپنے لنگوٹیا یار کو اگر ہماری بیوی اٹھتے بیٹھتے بلائے تو شک نہیں، یقین ہو جائے گا کہ اس کا ٹانکا بھیڑا ہوا کہیں سے، لات مار کے بھگا دیں گے آپ، ہے محبت کریں گے اس سے۔ وہ کہے میں تو آپ کے دوست سے پکار رہی ہوں تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کو کہ ظالم، اس تیرا کام میرے دوست کو پکارنے، میں ہوں نا، مجھے پکار۔ ہے میرے اللہ نے بھی یہ پہچان بتائی۔ مسلمانوں کہاں پھر رہے ہو، کہاں مردوں سے مانگ رہے ہو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں؟ اے بیٹا اور بیٹی مانگنے والوں، اے روزیاں مانگنے والوں، اے اپنے غربت و افلاس،
دور کرنے کے لیے درگاہوں، مزاروں، قبروں، پجاریوں کے پاس جا رہے ہو. کہاں جا رہے ہو؟ میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دے انی قریب، میں ان سے بہت قریب ہوں، میں ان سے اللہ بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ جب مجھے یاد کرتا ہے، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس پکار کو پر لبیک بھی کہتا ہوں. یہ میرے رب کی شان. اور اللہ کہاں ہے؟ بولو. بہت سارے مسلمان بھی یہاں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ان کے دل میں ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ سب کے اندر میں. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ عرش پر ہے. اور اس کا عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر. یہ جو سورج نظر آ رہا ہے نا، سورج، یہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہے. سائنسدانوں نے بتایا کہ سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو زمین ہے، ایسے 12 کروڑ زمین ہے، 12,000 یا 1200 کروڑ زمینیں اس سورج کے اندر آ جائیں. ایک سورج کے اندر، یہ جو پوری کائنات ہے اس ایک سورج کے اندر 12,000 کروڑ، اتنا بڑا سورج ہے. اور سائنسدانوں نے بتایا کہ ایک ستارہ ہے جو انتہائی باریک ہے، چھوٹا ہے، کبھی کبھی دکھتا ہے. وہ ستارہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے وہ ستارہ کہ یہ سورج 90,000 کروڑ یہ سورج اس ایک ستارے کے اندر آ جائے. یہ اللہ کی دنیا، کائنات، وہ اللہ. اس اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قوالی گاتا نہیں، تو ایک گورکھ دھندا ہے، تو ایک گورکھ دھندا ہے. مسجد میں تو، مندر میں تو، حرم میں بھی تو، کعبے میں، دیوالے میں بھی تو، شیوالے میں بھی تو، جگہ جگہ تو ایک گورکھ دھندا ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ گورکھ دھندا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودیوں کا بھی عقیدہ نہیں. اور ہم اس قوالی کے اوپر ناچتے ہیں، تھرکتے ہیں اور نصرت فتح علی کے نعرے لگاتے ہیں. یہ اسی کا گانا ہے، یہ اسی کی قوالی ہے. حرم میں تو، دیوالے میں تو، شیوالے میں تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، ہر جگہ تو ہی تو ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتا تو رام ہے کہ رحیم ہے، تو کیا ہے؟ تو ایک گورکھ دھندا ہے. اعوذ باللہ. وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، سنو، یہ زمین، ایک سورج، ایسے 12,000 کروڑ سورج اس میں آ جائیں، اور ایک ستارہ جو ہماری آنکھوں کی پتلی دیکھ رہی ہے، چھوٹی سی پتلی، یہ آنکھوں کی چھوٹی سی پتلی، آپ دیکھو یہ چھوٹی سی پتلی ہے، پورا پنڈال نہیں، کئی 100 کلومیٹر کی فاصلے پر یہ چھوٹی سی پتلی کے اندر وہ سارے نقشے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ بولو. آپ بھی، میں دیکھ رہا ہوں اتنا پورا بڑا مجمع میری آنکھوں میں سما گیا. ایک چھوٹی سی پتلی. اس اللہ کی شان کیا ہے بتاؤں میں؟ وہ سورج اس طرح 90,000 کروڑ سورج اس ایک ستارے میں آ جاتا ہے. اس کے اوپر اللہ کا آسمان ہے، اس کے اوپر اور آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی وہ ہے جو زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے. یہ پوری کائنات اسے کرسی کے نیچے.
وہ کرسی جہاں اللہ کے قدم مبارک، جس پر اللہ کے قدم مبارک، وہ اللہ، اور اس کا عرش جس پر اللہ متمکن ہے، جس پر اللہ موجود ہے، وہاں سے وہ اللہ، اس کا عرش ان تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر اس کلمے کو اپنی زبان سے کہتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کلمے کو لے جاتے ہیں اور عرش کے پاس، اللہ کے عرش کے پاس شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی طرح سے یہ فرشتے وہاں اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اے بار الہ، زمین کے اوپر رہ کے تیرا ایک بندہ عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے کہ زید ہے کہ بکر ہے، نام لے کر کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ وہاں سے اسے جواب دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ ہے ہمارا اللہ جو کالے پہاڑ میں چلتی ہوئی کالی رات میں چونٹی، کالے پتھر کالے پہاڑوں میں چلتی ہوئی چونٹی کو اتنی اوپر سے رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کی آواز کو بھی سن رہا ہے، یہ ہے اللہ۔ اس کی شان ہم نے یہ رکھی کہ اس مردے کو جو مر گیا اس کے پوتڑے ہم نے دھلے، غلاظتیں دھلی، اس کے کپڑے اتارے، نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اور اپنے ہم نے قبر کھودی اور دفن کیا۔ اب بابا ہو گیا، وہ پیر صاحب ہو گیا، وہ غوث ہو گیا، وہ قطب ہو گیا، وہ ابدال ہو گیا ہیں؟ یہ اللہ کی ہم نے قدر کی ہے۔ بولو اللہ اسے معاف کرے گا؟ اے مسلمانوں، ہم تو اپنے بیوی کی بڑی سے بڑی غلطیاں معاف کر دیں، وہ دال میں نمک زیادہ کر دے تو بھی معاف کر دیں، لڑتی ہے صبح شام پھر بھی معاف کر دیتے، روٹی جلا دے پھر بھی معاف ہے، لڑ جھگڑ کے کبھی تھپڑ بھی مار دے آدمی، اتنی زیادتی بھی کر برداشت کر لے گا، لیکن وہ کتنی خوبصورت اور فرما بردار کیوں نہ ہو، وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر مرد کے ساتھ بیٹھتی اور اٹھتی ہے اور اپنے جسم کو ٹچ کرتی ہے، ہم اسے معاف کر سکتے؟ ہاں، اپنی نمازوں پہ غرور نہ کرو، عشق رسول عشق رسول عشق نبیہ عشق نبیہ، یا رسول اللہ المدد یا غوث، اس پہ فخر نہ کرو، اپنی کثرتوں پہ ناز نہ کرو، نہ دعوے کے اوپر ناز کرو، نہ مسجدوں کے اوپر، نہ یہ کہو کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے ولی ہیں، اللہ ہے، بس تم نے ولی اللہ بنایا، اللہ نے تھوڑی مان صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا ولی اللہ ہے؟ وہ نہ اس کے حسب کا پتہ، نہ اس کے نسب کا پتہ، نہ اس کے خاندان کا پتہ، نہ جانے کتنے گھوڑے گدھے کتے بلی پوجے جا رہے ہیں ولایت کے نام پر اسی بھارت کے اندر۔ یاد رکھو اللہ اس شرک کو معاف، نبی سے محبت جنت میں لے جانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، بس آخری بات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، محبوب بنا دے گا، ولی بنا دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے سے، اللہ کے نبی کی پیروی کر لینے سے اللہ کو۔ اور میرے نبی کا مقام کیا معلوم؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کے پیچھے میرے نبی کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت میرا مطیع و فرمانبردار بندہ بن جاتا ہے اور میری اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ رتبہ ہے ہمارے نبی کا۔ اور اہل الحدیث کا پیغام، اہل حدیث کی دعوت یہی ہے کہ سچی محبت کی پہچان یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اس کو عمل کرو۔ وہابی 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 صبح شام کر کر کے، جی ہاں
वहाबी उसे कहते हैं जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। अगर एक अल्लाह की इबादत करना वहाबियत है तो हम वहाबी हैं। अल्लाह के साथ शरीक नहीं बनाता किसी को, उसे वहाबी कहते हैं। जो नियाज और फातहे नहीं करता, मुर्दों के ऊपर नहीं जाता, मुर्दों से फरियाद नहीं करता, दरगाह मज़ार शद्दे अलम चबूतरे नहीं पूजता, दरगाहों को पक्का नहीं बनाता, उसे क्या कहते हैं? उसे वहाबी कहते हैं। जो हकीकी उसे वहाबी कहते हैं। जो कुरान खानी तावीज़ गंडे पलीते नहीं करते उसे क्या कहते हैं? जी उसे वहाबी कहते हैं। जो सिर्फ रब के कुरान को और मदीने वाले के फरमान को अपनी पेशानियों का ताज समझते हैं उन्हें वहाबी कहा जाता है। और जो हर ऐरू गैरू नथू खैरू जो मनसूबराती के पीछे दौड़ दौड़ कर अपनी इज्जत और अपने आबरू का सौदा करते हैं, अपने सरों को पेशानियों को दर बदर झुकाते हैं, उसे मुशरिक कहते हैं, उसे बिदअती कहते हैं। बात समझ में आई? मेरे मुसलमान भाइयों, बड़े दूर दराज रह रहे हो, अल्लाह का शुक्र है कि उलमा बंगला ज़ुबान में बोल रहे थे, कलेजा इतना बड़ा हो रहा था, दुआएं निकल रही थी, अल्लाह हमारे इन उलमा की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे उलमा की ज़ुबान में तासीर अता फरमा, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रख कि ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा भयानक भारी भारी उर्दू बोलने वाले हमारी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं हैं, लेकिन इस ज़ुबान में हमारे उलमा मौजूद हैं जो काल अल्लाह काल रसूल की बात बतलाते हैं, जन्नत का रास्ता बतलाते हैं, अल्लाह राज़ी और खुश किससे होता है वो बतलाते हैं। अल्लाह इन उलमा की हिफाजत फरमा जो नबी के उम्मत के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत में लगे हुए हैं। बोलो आमीन। कदर करो इन उलमा की, जूतियाँ सही करो इन मशाइख की। अल्लाह की कसम अपने बहन अपने भाई अपने बेटों को इनके सामने ज़ानुए तलब शागिर्द बनाओ, इन्हें कुरान पढ़ने के लिए इन उलमा को रखो, हिफ्ज़ कराने के लिए इदारे मस्जिद मदरसे बनाओ। आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को रब का कुरान नबी का फरमान बताओ, वरना ये शैतान इन्हें मुशरिक बना देगा, इन्हें जहन्नम में ले जाएगा, इनको अपना फरमाबरदार बनाएगा। शैतान के इंसानों के भेष में, मौलवियों के भेष में बहुत सारे मुसलमान गुमराह हैं। यार भारत के अंदर हम 20 करोड़ की फिक्र करें कि 1 करोड़ 120 करोड़ की फिक्र करें, हैं? हमारे सामने तो पूरा केक मौजूद है भारत का, 140 करोड़। हमने इस्लाम पहुंचाया इन तक, हमने इस्लाम का परिचय दिया, हमने इन बेचारों को मोदी से लेकर के नीचे तक, सदर जमहूरियत से लेकर के प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, काउंसलर, गली और कूचों के जो मेंबर बने हैं, हमने इनको इस्लाम बतलाया। इस्लाम किसको कहते हैं? हमने नहीं, हमने तो सिर्फ इनसे भीख मांगे, हमारी नालियां सही कर दो, हमारी दुकानें दे दो, हमारी जान की हिफाजत कर लो, हमारा फला कर दो, हमारा फला कर दो। क्यों मांगते हो भीख? उससे मांगो, उससे मांगो जो ये कहता है कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। ये क्या देंगे? भिखमंगे, भिखारी, चोर, उचक्के, ये कुछ नहीं देंगे तुमको, ये तो लुटेरे। 5 साल के बाद ही तुम्हें चेहरा नजर आएगा, उससे बाद तुम्हें चेहरा। तुम अपने खेतों को जोतो, अपने खेतों के अंदर बीज तुम डालो, पानी तुम दो, अपने घरों की, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत तुम्हें करनी है, हमको करनी है। मसाजिद हमको बनाने हैं, दारुल उलूम हमको बनाने हैं, कॉलेजेस हमको बनाने हैं। अगर हमें इज्जत व आबरू अपनी बहन बेटियों की प्यारी है तो मेहनत और मजदूरी में थोड़ी सी और मेहनत करके हम कॉलेज बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम अपने बच्चियों को क्वालिफाइड करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, अपने लड़कियों को बैरिस्टर बनाएंगे, अपनी बेटियों को एडुकेट बनाएंगे, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अपने बच्चों को IPS, अपनी बेटियों को IPS ऑफिसर बनाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोलो इंशाअल्लाह। ये हौसले रखो, ये जज्बे रखो, तुम मुसलमान हो, तुम किसी के मिटाने से मिटने वाले नहीं हो। अपने पैरों में तुमने कुल्हाड़ी मारी है, तुमने अपनी बर्बादी का खुद सामान किया है। शादी ब्याह के ऊपर जो फजूल खर्चियां करते हो, जहेज के ऊपर जो नकदियां लेते हो, हाँ? जो फजूल खर्चियां हजारों लाखों रुपए शादी और ब्याह पे, आसान करो, इन पैसों को कलेक्ट करके एक यूनिवर्सिटी बनाओ। आपके अपने इस इलाके में अपनी बच्चियों के लिए बाप पर्दा मैट्रिक तक नहीं तो इंटर तक का एक कॉलेज बनाओ
یہ ہماری بیٹیاں پردے کے ساتھ اس کے اندر انگلش بھی، سائنس بھی، دین بھی، اسلام بھی سب سیکھیں گی، اردو بھی، ہندی بھی، بنگلہ بھی، سنسکرت بھی، انگلش بھی، دیش کی بھاشا سیکھیں گی تاکہ دیش واسیوں کو خطاب کر سکیں، ملاقات کر سکیں، بات کر سکیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ یہی ہماری کل کائنات ہے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اپنے بھارت کے ذرے ذرے کو سجائیں گے، اس کو چمکائیں گے اور اس کو توڑنے والوں کو توڑیں گے، اس کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے۔ ہم بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے اب نہیں ہونے دیں گے، ہم انہیں ٹکڑے ٹکڑے کریں گے جو ہمارے بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے دھرم کے نام پر کر رہے ہیں، جنہوں نے پہلے کر چکے ہیں، اب وہ دھوکہ آئندہ کھا سکتے۔ یہ چالیں ہم سمجھتے ہیں ایسا، یہ ہمارا ہے، ہمارے باپ کا ملک ہے۔ سمجھ میں آئی میرے عزیزوں؟ تو جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی شادی، اپنی بیاہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا آسان کرو، شادیوں کو کم کرو، خرچ کچھ نہیں۔ لوہے کی ایک انگوٹھی، ایک شخص نبی کی خدمت آیا، کہنے کا اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک عورت بیٹھی تھی، اس سے کروا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا جاؤ گھر میں دیکھ کے آؤ، لوہے کی انگوٹھی ہے تو لے کے آؤ۔ وہ آیا، بیچارے کے بعد لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے کوئی سورت یاد ہے قرآن کی؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا چل نکاح میں پڑھا دیتا ہوں، یہی صورت اس عورت کو سکھا دینا، یہی تیرا مہر ہے، یہی تیرا۔ کتنی آسان ہے شادی، جس کو ہم نے آپ نے مشکل بنا دیا ہے۔ لولی پاپ، مچھی فرائی، مرغی کے ٹانگ، مرغی کے سینے، پیسز، بکرے کے گوشت، بڑے کے گوشت، مغل اعظم، سکندر اعظم، پتہ نہیں کون کون سے نام کے ہیں، قورمے، بریانیاں، پلاؤ، روٹیاں، تندوری، بٹر، اللہ اللہ وہ نام ہی نہیں معلوم۔ ہمارے پورے بھارت کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک سال ذرا شادیاں ہلکی کر لو اور ہمیشہ، اور ان پیسوں سے یونیورسٹی بناؤ، کالج بناؤ، آئی ٹی کالج بناؤ اپنے بچوں کے لیے۔ بچے جو ہیں دیکھو پھر کیا انقلاب آتا ہے ہندوستان کے اندر، کر کے دیکھو تو صحیح، کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، انشاءاللہ تعالیٰ بولو انشاءاللہ تعالیٰ۔